نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے مجاہد کی ادا اور۔ معزز سامعین گرامی قدر، جس وقت ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو جمعیت اہل حدیث پاکستان نے یہ موقف پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کی عوام اور حکمرانوں کے سامنے رکھا تھا کہ ایران کے اوپر حملے کی مذمت ہے، ان کے بچیوں کے اسکول کے اوپر اٹیک کی مذمت ہے۔ لیکن ایران کا جو رد عمل ہے کہ اس حملے کا مقابلہ کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دے، خلیجی ممالک کے اوپر حملہ کر دے، تو یہ رد عمل نہایت غلط ہے۔ تو جب اس موقف کو سامنے رکھا گیا تو پورے پاکستان میں رافضی اور ان کے سہولت کار لابی نے شور، غوغا، وبیلا مچانا شروع کر دیا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے جو جمعیت اہل حدیث پاکستان نے موقف پیش کیا تھا 5-6 دن کے بعد ریاست پاکستان نے بھی وہی موقف پیش کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ تھا، اس لیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب یہ جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے، جذباتیت، سطحیت ختم ہو جائے گی اور علمیت، وقار اور حقائق کو سامنے رکھنے کی جب باری آئے گی تو آپ کو وہی موقف اختیار کرنا پڑے گا جو اصولاً، شرعاً، اخلاقاً پاکستان کی ریاست کا ہونا چاہیے اور بننا چاہیے۔ آپ کفار کے ساتھ جنگ کریں تو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع آپ نے گنوا دیا، اور اس کے اوپر پوری امت مسلمہ کی حمایت کا موقع آپ نے گنوا دیا۔ آپ نے سعودی عرب کے اوپر حملے کر دیے، خلیج ممالک کے اوپر حملے کیے۔ اس کے بعد پاکستان کی حکمرانوں کا نہایت سنہرا کردار سارے کا سارا یہ آپ کے سامنے، یہ ایک دباچہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں عوام کو اس وقت پتہ کہ اس کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے جس طرح ایران اور امریکہ کے مذاکرات کرانے کی کوشش کی، سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض نام نہاد لوگ جس وقت موقع تھا کہ وہ اپنے منہج، اپنے مسلک کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے اپنے مسلک کے نام لینے سے بھی شرمندہ نظر آئے، اپنے حسب نسب پہ بھی شرمندہ نظر آئے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا۔ مسلمان ہم سب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ سوچنا کہ یہ جی فرقہ وریت کے خلاف ہے یہ بات مسلمان کہنا، جس وقت قادیانی اور مرزئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، جہلمی اور جہالوی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، غامدی اور پرویزی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ رہے ہوں، اس وقت اگر آپ کا ایک فخری امتیاز 1400 برس سے اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، منہج محدثین کا، تو اس نام سے شرمندہ نظر آنا اور اس حسب نسب سے گریزہ نظر آنا، یہ تمام باتیں بھی اسی جنگی معاملات کے درمیان چلتی رہی۔ اس حوالے سے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا موقف آپ سب کے سامنے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس موقف کی اول تو ظاہر ہے جب حالت جنگ میں وہ نکارخانے میں توتی کی ایک آواز تھی، اور لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، اس حوالے کو ناشتے کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ شاید یہ ناشتے کی وجہ سے موقف ہے۔ تو اس وقت ضرورت تھی کہ علماء اہل حدیث، کبار علماء اہل حدیث، کیونکہ لوگوں کا یہ اعتراض بھی تھا، وہ پن پوائنٹ بھی کرتے تھے کہ شاید یہ جمعیت اہل حدیث کا جی منفرد موقف ہے اہل حدیثوں میں، اور بعض اہل حدیثوں نے بھی یہ تاثر پھیلانے کی سوشل میڈیا کے اوپر کوشش کی، باندھ کی بولیاں، ہر جس کے منہ میں جو جی آیا وہ کہنے لگا۔ تو کبار علماء اہل حدیث نے اس موقع کو مناسب سمجھا کہ ایک علماء کا اکٹھ کیا جائے۔ 300 سے زائد کبار علماء اہل حدیث نے الحمدللہ 27 اپریل کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس کے اندر جمعیت اہل حدیث کے اور دفاع علماء و شاعر اللہ پلیٹ فارم کے درجنوں نمائندوں نے شرکت کی۔ یا عارفی صاحب نے، خابر رشید بٹ صاحب نے، جو دفاع علماء کے سرپرست ہیں، حافظ شریف صاحب، ان کی سرپرستی ہمیشہ رہتی ہے، ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے، اسی طرح دیگر حافظ عبید اللہ ارشد صاحب نے، یعنی جمعیت اہل حدیث کے نمائندگان بھی شریک ہوئے، اور اہل حدیث کی باقی تنظیموں کے نمائندگان بھی شریک ہوئے، اور کبار علماء اہل حدیث اس میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ فاق المدارس کے جو یاسین ظفر صاحب ہیں وہ بھی، یعنی آپ یہ سمجھیں ایک نمائندہ اہل حدیث علماء کا ایک اجتماع ہوا جس نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اب اس اعلامیے کے جاری ہونے کے بعد تو ہمارا سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہ لوگ جنہوں نے مغلظات بکی، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث سے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اعلانیہ کہنا شروع ہو گئے جی ہم اہل حدیث نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جماعتوں کے ناموں کے اندر اہل حدیث نہیں رکھا ہوا، اپنے اداروں کے ناموں کے اندر اہل حدیث نہیں رکھا ہوا، اپنی نسبت سے شرمندہ نظر آنے والے لوگ۔ ایسے موقع پہ علماء اہل حدیث نے بر وقت ایک اعلامیہ جاری کیا، جس کے اندر سب سے پہلی بات
کہ پاکستان کے حکمرانوں کی یہ جو پالیسی حالت جنگ میں ہے اس کی تائید کی گئی، اور اہل حدیث کا منہج ہمیشہ یہ رہا، مسلک ہمیشہ یہ رہا کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت نہیں ہے، لیکن حریت فکر کی یہ تحریک ہے۔ اور اللہ کے فضل و رحمت سے یہ علماء اہل حدیث کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم حالت جنگ میں آپ کے درست موقف اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو اہل حدیث مساجد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو اہل حدیث مدارس کی رجسٹریشنز کے مسئلے ہیں، جو بینک اکاؤنٹس کے مسئلے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم تمام کے تمام، اور یہ بعض لوگ یہ بھی وویلا مچاتے ہیں اور پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ اہل حدیث ہے کتنے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سروے کر لیں، پاکستان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مسلک اہل حدیث ہے، اور اس کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، اور کم و بیش اس وقت 3 کروڑ کے قریب ہے، تھوڑے نہیں ہیں۔ لیکن ہم یہ عددی قوت کو کوئی جتھے اور گروہ کی جتھے بازی کی سیاست میں بھی دھکیلنا نہیں چاہتے، لیکن حکمرانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں ہمارے مساجد کے کیسوں کو حل کیا جائے۔ یہ علماء اہل حدیث کا متفقہ مطالبہ ہے، تمام پاکستان کے اہل حدیثوں کا، جو مساجد کے مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے۔ ہم حکمرانوں کے ساتھ ہیں، تائید کرتے ہیں حالت جنگ میں ان کی خارجہ پالیسی کی، لیکن ہماری مساجد کے مسئلوں کو حل کیا جائے۔ پہلی بات اعلامیے کی کہ حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں حالت جنگ میں۔ دوسری بات ہے اعلامیے کی کہ پورے پاکستان کے کبار علماء اور اہل حدیث دفاعی معاہدے کی وجہ سے، اپنے منہج کی وجہ سے کلی طور کے اوپر عاصم منیر صاحب کے ساتھ سعودی عرب کے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں، پورے پاکستان کے اہل حدیث۔ اور پورا میں تو اس بات پہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، کوئی صرف یہ جمعیت اہل حدیث کے نمائندہ علماء نہیں تھے، انہوں نے اسی موقف کو، اس کی تائید کی، توثیق کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جمعیت اہل حدیث اب ان کی تائید اور توثیق کرتی ہے۔ اور میں حقیقت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حقیقتاً کہ اگر علماء کا بیانیہ میرے بیانیے یا جمعیت اہل حدیث کے بیانیے سے مختلف ہوتا تو اللہ کی قسم میں اپنے بیانیے سے رجوع کر دیتا، لیکن علماء اہل حدیث نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے، توثیق کی ہے، اور انہوں نے یہ جو آج کل رافضی اور ان کے رافضی سہولت کار اور ان کے خود رافضی جس قسم کا وویلا اس کو کنڈیم کیا اور ان کی باتوں کو اس کی مذمت کی ہے، اور سکردو گلگت بلتستان کے اندر فوج کو جلانے کی مذمت کی ہے، ان کا قانون ہاتھ میں لینے کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کو انتشار میں اور کسی ملک کے حکمران یا کسی ملک کے لیڈر کے مرنے کے اوپر پاکستان میں انتشار پھیلانے کی مذمت کی ہے۔ الحمدللہ کبار علماء اہل حدیث نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم کلی طور کے اوپر دفاع حرمین شریفین میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، دفاعی معاہدے میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، وہ لوگ جنہوں نے دن رات ہمارے بارے میں ہردہ سرائی کی ہے اور انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہشام صاحب کا یا جمعیت اہل حدیث کا منفرد موقف ہے، آج یہ پاکستان بھر کے اہل حدیث، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر ذی شعور کا یہ موقف بن چکا ہے۔ اول آپ کو پتہ ہے جذبات ہوتے ہیں، جذبات کی دنیا اور ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اس وقت پوری ریاست کا، اس وقت پوری بیوروکریسی کا، اس وقت ہر صاحب شعور کا وہی موقف ہے جو جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پیش کیا۔ ایران کو میں مجبور نہیں کر سکتا، ایران اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد ہے، وہ جس سے چاہے تعلقات رکھتے ہیں، تو ایران بھی پھر سعودی عرب اور پاکستان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ سعودی عرب فلاں سے تعلق رکھے گا نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اگر اب امریکہ نے حملہ کیا تو وہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم خلیج کی تیل کی تنصیبات تباہ کر دیں گے، اب آپ تنصیبات تباہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی آرمی سعودی عرب کے اندر دفاعی معاہدے کے تحت تعینات کر دی گئی ہے، تو علماء اہل حدیث پاکستان کی فوج کو بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور انہوں نے یہ متفقہ اعلامیہ پیش کیا کہ ایسے لوگ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں یا سعودی عرب کے خلاف ہیں یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے سے شرمندہ ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، خام خواہ کی بحث ہے، ایک بندہ اپنے حسب نسب پہ شرمندہ ہو جائے، اپنے منہج کے اوپر شرمندہ ہو جائے، اور آپ کہے کہ آپ لوگ اس کو منہج سے نکال رہے ہیں، بھائی وہ تو ہمارے منہج میں آ ہی نہیں رہا، ان کے ساتھ معاملے ہوں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا فرقہ وریت سے پاک ماحول، یہ معاملات میں ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وریت سے پاک ماحول یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی صحابی رسول کو گالی دے دے گا، امہات المومنین کے عزت و وقار کو پامال کرے گا، اور اس کو برداشت کرنا فرقہ وریت کا خاتمہ؟ ہرگز نہیں، اس کو فرقہ وریت کا خاتمہ نہیں کہتے۔
فرقہ واریت رویے میں کیا خاتمہ رویوں میں ہوتا ہے کہ میں کسی اہل تشیع سے ملوں، بریلوی سے ملوں، دیوبندی سے ملوں، اخلاقی سے ملوں، اچھی طرح ملوں، میل جول میں. لیکن اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے رافضی اور اس کے سہولت کار کہ اس جنگ کی آڑ میں ہم صحابہ کی توہین کر دیں گے اور ان کی تقدیس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور امہات المومنین کی عزت و وقار، اور آپ نے وہ ترانے سن لی ہیں جو وہاں سے بنے ہیں، اور آپ نے اب یہی بات ہے کہ میں پھر وہی بات ہے کہ اس وقت فرقہ وارانہ آپ سمجھتے ہیں فرقہ واریت یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کریں. کوئی اہل سنت اگر اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. یہی مطالبہ ہمارا آپ سے ہے کہ اگر کوئی اہل تشیع میں سے، روافظ میں سے کسی صحابی کی توہین کرے تو اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. معاشرے میں بقائے باہمی کا جو سلسلہ اس کے ہم قائل ہیں، ایک عرصے سے معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو فرقہ واریت کو کے خاتمے کے اوپر بھی اس اعلامیے میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث اس اعلامیہ کی مکمل تائید کرتی ہے، توثیق کرتی ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے میں اپنے اکابر علماء کا خاص طور پہ مولانا عبدالستار حماد صاحب کا، حافظ مسعود عالم صاحب کا، ارشاد اللہ قصری صاحب کا، اور حضرت حافظ شریف صاحب کا، اور قاری صہیب میر محمدی صاحب کا، عبید الرحمن محسن صاحب کا، عبد الرحمن یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عین اس وقت جس وقت یہ اعلامیہ وقت کی نہایت اہم ضرورت تھا اس وقت یہ اعلامیہ جاری کیا. اور آخر میں علماء اہل حدیث کی طرف سے حکومت کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ KPK کے اندر علماء اہل حدیث کی شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اللہ کے لیے مولانا یوسف افریدی صاحب کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور یہ بھی علماء اہل حدیث کا متفقہ مطالبہ. یہ دو مطالبات حکومت سے ہیں کہ ہماری مساجد کے مسائل فی الفور حل کیے جائیں. یہ ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے اور اگر علماء اہل حدیث کے قاتل گرفتار نہ ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ہم احتجاج کی ایک عظیم الشان کال دیں گے. ہم انتشار پھیلانے والا گروہ نہیں، لیکن اپنے حقوق کے لیے تحریک بپا کرنے بھی جانتے ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنا بھی جانتے ہیں.